السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ حاضر ہوئے ہیں پھر ایک مرتبہ ایسا واقعہ لے کر جو حضرات زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ حضرات اس واقعے کو پورا سماعت فرمائیں۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، بڑا غریب مفلس تھا، نادار اور مفلوق الحال شخص تھا۔ اس کی غریبی اور مفلسی پر رحم کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو علم کیمیا سکھا دیا، جس سے اس نے خوب سونا اور چاندی اور مال و دولت جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ اور ایمان والوں نے جب قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اللہ کے راہ میں خرچ کر، یعنی زکوٰۃ صدقہ نکال دے تاکہ قیامت کے دن تیری نجات ہو سکے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ مگر وہ بد نصیب قارون کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجانے کی بجائے قارون کہنے لگا میں علم والا ہوں، میں نے اپنے علم اور قابلیت سے یہ دولت حاصل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا مال لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قارون بد نصیب نے ایک فاحشہ عورت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی، جس سے اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قارون اور اس کا خزانہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ قارون کا برا انجام تھا کیونکہ اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم صاحب مال ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔